نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات محترم، آج کی یہ بابرکت محفل پاک برائے اصال ثواب وسلسلہ ختم شریف کے حرم شریف بھائی محمد عمران صاحب ان کی والدہ محترمہ وجناب محترم بابا جی غلام اللہ صاحب کی اہلیہ محترمہ کے ساتھ سوال کے جمع ہوئی ہیں. اللہ رب العزت عمران ذریعہ اور سوال کی حسین کابش کو اپنی اور اپنے پیارے حبیب کی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت سے ہم قناعت فرمائے. اللہ رب العزت ان کی بارگاہ رحمہ کے درجات بلند فرمائے. سورہ برکت کے لیے بابا درود پڑھے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. قل هو الله أحد ہے شان قدی اوہ بخشدہ رنگ میں رنگے آوے جو شکر جدوں قدی رحمت چاڑے فضلدہ رنگ میں رنگے خدا چاہے تے تخت میں کھاتے بھی گیاں گزرے بھوکھیاں ننگے اچھی شان والا سونا رب صاحب روے پاک دا باڑے چکے آنو. اسی کے ساتھ مطلب زینت القرآن فخر القرآن استاد القرآن الحافظ القاری محمد وارث صاحب تشریف لائیں. تلاوت کلام مجید سے ہمارے گروہ کو اذہان کو معطر قربل فرمائے. نعرہ تکبیر جڑے بیٹھے ہیں اچھی بولو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ربنا وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في الأرض ولا في السماء. ربنا إنك تعلم ما
إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا والله الذي لا إله إلا هو والله والله
سبحان الله عما يشركون والله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. تمام یا اللہ السلام چاہوں گا کوئی زبان کا مشرے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وسلم لجپال لوگ ہزاریتے لج نبی نے بانے کوئی پال نانے دکھی آگ دے پہنے سریتوں دکھ نبی دے بانے کوئی ڈال نانے
کرم امیروں میں سلمان تے ہور تو پچھی کیویں کرم امیروں میں سلمان تے ہور تو پچھی کیویں کرم امیروں میں حافظ کاری محمد رسول صاحب خوبصورت انداز میں رات و رات سے ہمارے قلب و ذہن کو محترم کرنے کو عزت آواز میں اعزاز میں عزت میں شہرت میں مزید ترقیاں عطا فرمائے چند لمحات قبل میرے مسلک کی رسید بہار محترم المقام واجب الاحترام خطیب اہل سنت فخر اہل سنت الحافظ کاری مفتی محمد ساجد علی صاحب جواب حضرت قبلہ کو شامل کہتے ہیں اور چند لمحات قبل سر میں فیصلہ آباد سے گلشنات کا حسین پھول جس کی خوشبو ہو کے پاکستان کے کونے کونے مہک رہی ہے بہت پیاری آواز ہے بہت پیارا پڑھتے بھائی محمد ساجد علی ساجد صاحب تشریف لائے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اب ملتمس و سر میں قصور سے تشریف لائے ہوئے گلشنات کے حسین پھول محترم المقام واجب الاحترام بھائی محمد اللہ وسائل صاحب تشریف لائیں بارگاہ رسالت دعائے عقیدت پیش فرمائیں قیامت سے قبل نعرے کا جواب آواز بلند نعرہ تکبیر واسطہ ہے سرکار کے غلام کرتے محبت سے بابا بلند سا بولے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق حق چاریہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جو مولا علی کو مشکل کشاف مانتا ہے حاجت ارواح مانتا ہے اپنا مولا مانتا ہے محبت سے بولے یا علی نعرہ حیدری نعرہ موسیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا مصطفیٰ کے بعد دل کے بڑی سے صاحب علی گیا یا رسول
وفا کہ اس دنیا دیا جی بازاری مخانے کتے کھنے چڑی محمد کے بچوں چڑے قرآن سوڑے باجو سارے سوڑے باجو سارے نکلے ہے بے وفا میں دوستان کہ ٹر گئی کہ دیس تمہارے سنجے ہو گئے میرے ٹر گئی کہ دیس تمہارے سنجے ہو گئے ایک درونا میٹھا پانی ایک درونا میٹھا بہت ہی پرسود حاضر پیش کرنے لگا بھائی کی آواز میں انداز میں اندر شعر کسی ترقیاں عطا فرما آج کی نگاہت کا نگاہ پر ہے سال سواز سلسلہ جہرم شریف بھائی محمد عمران صاحب بھائی محمد دنان صاحب بھائی محمد اکرام صاحب جن کی بعد مرحومہ کی سال سواز کے انتقال پذیر ہیں اللہ رب العزت ان بھائیوں کی سکاوش کو اپنی اور اپنے پیارے حبیب کی پاک بارگاہ اشرف قبول سے ہم دلا فرمائے اللہ رب العزت ان کی بعد مرحومہ کے درجات بلند فرمائے ان کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے اس سال سوال کے لیے بیٹھے ہیں جو بیٹھا ہے محبت سے بابت بلند کہے سبحان اللہ آواز کام ہے سرکار کے غلام زیادہ ہے اللہ آپ کا بیٹھنا قول کرے آپ کا بولنا محبت سے پھر کہے سبحان اللہ
اسی کے ساتھ سامنے سورہ مسلم کی حسین بہار خطیب اہل سنت فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت محترم المقام واجب الاحترام الحافظ القاری مفتی محمد ساجد عبادی صاحب حسین پر خدا تعالیٰ سے ہمارے ایمان کو مدور فرمائے. نعرہ تکبیر, محبت سے بولیے نعرہ رسالت. جو سرکار کا سچا غلام ہے, یقیناً سب سچے محبت سے ایماندار سے جواب دے. نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. درود پاک محبت کے ساتھ پڑھیں گے. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا ولی اللہ, وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ. حمد و صلاة کے بعد بارگاہ خداوندی میں دعا ہے کہ خالق کائنات بھائی محمد عمران صاحب کی والدہ ماجدہ والدہ مرحومہ مغفورہ کی قبر پہ اپنی رحمتوں کا نزول عطا فرمائے. تو میں اپنی گفتگو کا آغاز حدیث پاک سے کرنا چاہتا ہوں. امام الانبیاء محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے, فرمایا من صلی علیہ میتا, کہ جو بندہ مجھ پہ 100 دفعہ درود پڑھتا ہے. عبادات بہت زیادہ ہے, نماز بھی عبادت ہے, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ جتنی بھی باتیں ہیں, بندہ عبادت کرنے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری نماز قبول ہو گئی, میرا روزہ قبول ہوا, حج زکوٰۃ قبول ہوئی. کوئی عبادت, کسی عبادت کی بندہ گارنٹی نہیں دے سکتا, لیکن ہاں ایک چیز کی گارنٹی خود تاجدار کائنات نے دی. فرمایا من صلی علیہ میتا, جو بندہ ایک دن میں مجھ پہ 100 دفعہ درود پڑھتا ہے, میرے آقا فرماتے ہیں قَدَ اللَّهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ, اللہ تعالیٰ اس بندے کی پیشانی پہ لکھ دیتا ہے. کیا لکھتا ہے؟ فرماتا ہے بَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ وَبَرَاءَةً مِّنَ النِّفَاقِ, جس نے میرے مجھ آقا پہ 100 دفعہ درود پڑھا ہے, یہ درود پڑھنے والا جہنم سے بھی آزاد ہو چکا ہے, منافقت سے بھی آزاد ہو چکا ہے. جو 100 دفعہ دن میں درود پڑھتا ہے, اس کا دوسرا معنی یوں کیجئے گا, میرے آقا فرماتے ہیں نبی کے غلاموں, مجھ پہ درود وہی پڑھے گا جو جہنم سے بھی آزاد ہوگا, منافقت سے بھی آزاد ہوگا. اب اس وقت محبت کے ساتھ درود پاک بارگاہ مصطفیٰ میں پڑھنا چاہیے. ایک اور حدیث پاک قابل توجہ, پھر محبت سے درود پاک پڑھیے گا. امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے. آپ اپنی کتاب زبور شریف کی تلاوت فرما رہے ہیں.
امام غزالی فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین پہ ایک سرخ رنگ کا کیڑا جو ہے وہ چل رہا ہے، کبھی آگے جاتا ہے، کبھی پیچھے جاتا ہے، کبھی کدھر جاتا ہے، کبھی کدھر جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اللہ نے پتہ نہیں اس کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ آج تو لوگ کلمہ پڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ نبی کچھ نہیں جانتا، لیکن امام غزالی کہتے ہیں نبی کے دل میں خیال آتا ہے تو نبی کے دل کے خیال کو کیڑا جان لیتا ہے۔ کیڑے نے نبی کے دل کے خیال کو جان لیا تو ساتھ کیڑے نے اللہ کی بارگاہ میں کہا یا باری تعالیٰ تیرا نبی یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے پتہ نہیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا، یا اللہ اگر اجازت ہو تو تیرے نبی سے کلام کر لوں؟ سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ تو بھائی کیڑے نے بارگاہ خداوندی میں کہا کہ یا باری تعالیٰ اگر اجازت ہو تو تیرے نبی سے کلام کر لوں؟ رب کائنات نے بولنے کی اجازت دی۔ احباب ذوالفقار کیڑے نے کہا اے داؤد علیہ السلام آپ سوچ رہے تھے کہ اللہ نے پتہ نہیں مجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ سنیے کیڑا کہتا ہے اے اللہ کے نبی میں سارا دن اللہ کا ذکر کرتا ہوں۔ امام الانبیاء محبوب علیہ السلام کے علماء کیڑے نے امام الانبیاء محبوب علیہ السلام کے علماء کیڑے نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا اے اللہ کے نبی آپ یہ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں اللہ نے مجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ اے اللہ کے نبی سنیے میں سارا دن اللہ کا ذکر کرتا ہوں، لیکن جب رات آتی ہے کیڑے نے کہا اے داؤد علیہ السلام آپ کے کئی ہزار سال بعد ایک اللہ کے حبیب دنیا میں تشریف لائیں گے جن کا نام آسمانوں پہ حمد ہوگا، زمین پہ محمد ہوگا۔ ساری رات میں اس آقا اس امام الانبیاء محبوب علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھتا ہوں۔ تو عاشق نے کیا خوبی کہا کہ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو سب سے بڑی دلیل ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ فرماتا ہے کہ میں اور میرے سارے فرشتے مصطفیٰ پہ درود پڑھتے ہیں۔ اگلی بات قابل توجہ ہے، آج اگر کوئی درود و سلام نہیں پڑھتا اس کو نہیں کہنا کہ تو کیوں نہیں پڑھتا، کیوں؟ اس لیے اللہ نے اس کو حکم ہی نہیں دیا، اللہ نے حکم ہی نہیں دیا۔ اللہ نے آگے یا ایھا الذین آمنوا کہا، بھئی کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس نہیں کہا۔ اگر اللہ فرماتا نا یا ایھا الناس، اس میں مسلمان بھی آ جاتے، منافق بھی آ جاتے، مسلم بھی آ جاتے، یہودی عیسائی سکھ سب آتے، بے ادب گستاخ سب آتے، تو اللہ نے
درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو. تو ایمان والوں کو اللہ نے حکم دیا درود و سلام کا. تو بھائی یہاں اگر یہ کہا جائے کہ مومن بھی سے کہتے ہیں ایمان والا کون ہوتا ہے، تو میرا جواب یہ ہے ایمان والا وہ ہے جو مصطفیٰ پہ درود بھی پڑھنے والا ہو، سلام بھی پڑھنے والا. ایمان والا وہ ہے. اس آیت کے تحت یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والا وہ ہے جو مصطفیٰ پہ درود بھی پڑھنے والا ہو، سلام بھی پڑھنے والا. اچھا یہاں ایک بات اور بھی قابل توجہ ہے. نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، فرمایا سلام کا جواب دینا یہ کیا ہے؟ واجب ہے. سلام کا جواب دینا واجب ہے. اگر کوئی بندہ سلام کا جواب نہیں دیتا تو وہ گناہگار ہوتا ہے. تو کیا جو آقا یہ حکم فرما رہے ہیں کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جب کوئی نبی کا غلام اتھارٹ پینڈ میں بیٹھ کے اس بڑی مسجد میں بیٹھ کے جب نبی پہ سلام پڑھتا ہے تو کیا گنبد خضرا سے میرے آقا سلام کا جواب نہیں دیتے؟ تو بھئی کیا خیال ہے جو نبی خود فرماتا ہے جو سلام کا جواب نہ دے وہ گناہگار ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے احباب ذوالفقار، جب کوئی میرے آقا کا امتی سلام کہتا ہے تو میرے آقا گنبد خضرا سے سلام کا جواب دیتے ہیں. امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدثین نے یہ لکھا ہے کہ آپ کی زندگی کے جو آخری 12 سال تھے، آپ جب نماز پڑھتے تھے تو آپ اتحیاتوں میں کافی دیر لگا دیتے. یعنی میں نے یہ کہا ہمارا ایمان عقیدہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے آقا پہ سلام پڑھتے ہیں تو ہمارے آقا سلام کا جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ تو کچھ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ آقا تو سلام کا جواب دیتے ہیں، ہم نہیں سنتے. لیکن میں یہ کہوں گا جو کام غیبت سنے، جو کان گانے باجے سنے، کیا وہ کان نبی کے سلام کا جواب سن سکتے ہیں؟ تو امام فخر الدین رازی کی بات ہمیں چلتے ہیں. آپ کے زندگی کے آخری 12 سال آپ فرماتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ اتحیاتوں میں اتنا زیادہ ٹائم کیوں لگا دیتے ہیں، اتنا لمبا اتحیاتوں؟ امام فخر الدین رازی یہ جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں میں جب اتحیاتوں میں بیٹھتا ہوں، میں جب کہتا ہوں نا السلام علیکہ ایھا النبی، میں جب اپنے آقا میں سلام پڑھتا ہوں تو امام فخر الدین رازی یہ کہتے ہیں میں اس وقت تک آگے نہیں جاتا جب تک مجھے باقی مصطفیٰ سے سلام کا جواب نہیں آتا. امام الانبیاء محمود علیہ السلام کے غلاموں، اگر کون ہوں امام فخر الدین رازی جیسے، اگر کون ہوں داتا علی حجویری جیسے، اگر کون ہوں پیر مہر علی جیسے، اگر کون ہوں سلطان العارفین جیسے، اگر کون ہوں حضور غوث اعظم جیسے، تو جب میرے آقا کی بارگاہ میں سلام کیا جائے، میرے آقا جب سلام کا جواب دیتے ہیں، احباب ذوالفقار میرے نبی کے غلام اگر امام فخر الدین رازی ہو، حضور غوث پاک ہو، حضرت داتا علی حجویری ہو، حضرت سلطان العارفین ہو، یہ وہ ہستیاں ہیں جب آقا کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں اور آپ کی بارگاہ سے
صدقہ خیرات کرتے ہیں یہ کوئی ہمارا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے. دعا مانگنا یہ انبیاء کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی یا اللہ مجھے بھی بخش دے ولوالدی میرے والدین کی بھی بخشش فرما دے وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا باری تعالیٰ قیامت کے دن تمام مسلمان مومنین کی بخشش فرما دینا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگ کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتا دیا لوگوں جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں دوست رشتہ دار دنیا سے چلے جائیں ان کے لیے بخشش کی دعا مانگنا انبیاء کی سنت ہے. دعا مانگنا انبیاء کی کیا ہے؟ سنت ہے. تو مجھے میرے بھائی حافظ سلیم صاحب جو اس مسجد کے خطیب ہیں یہ جنازے کے دن مجھے یہ بتا رہے تھے کہ بھائی عمران صاحب کی جو والدہ تھی انہوں نے پورے پنڈ کے بچے اور بچیوں کو پڑھایا ہے قرآن پاک. آخری حدیث پاک قابل توجہ امام الانبیاء محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے اذا مات الانسان انقطع عنه عمله. جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اعمال کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن میرا آقا فرماتے ہیں 3 اعمال ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی بندے کو قبر میں فائدہ دیتے ہیں. فرمایا پہلا کام کون سا؟ صدقۃ جاریہ. صدقہ جاریہ کر کے چلا گیا, مسجد بنوائی, مدرسہ بنوایا یا کوئی ایسا کام کر کے چلا گیا جس کام سے مسلمانوں کو فائدہ ملا. تو میں یہاں ہمیشہ بات کہتا ہوں اگر ایک بندہ 100 مربع زمین کا مالک ہو وہ دنیا سے چلا جائے تو 100 مربع بندے کو قبر میں فائدہ نہیں دے گا, اس کے پیچھے آل اولاد کھا جائے گا. لیکن ایک بندہ 1 مرلہ زمین کا مالک ہے تو 1 مرلہ زمین کا مالک اگر کوئی بندہ مرنے سے پہلے مسجد کو دے گیا یا مدرسہ کو دے گیا تو میرے نبی کے غلاموں 1 مرلہ زمین جو ہے وہ قبر میں بھی میرے آقا فرماتے ہیں مرنے والے کو فائدہ دے گی. دوسرا فرمایا او علمی ينتفع به. اگر کسی کو علم پڑھایا, علم سکھایا, جیسے بھائی عمران کی والدہ نے بچے بچیوں کو پڑھایا تو ایسا بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے شاگرد جب پیچھے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, احادیث پڑھتے ہیں تو نبی کے غلاموں اس چیز کا فائدہ مرنے والے کو قبر میں ملتا ہے. اب آخری پوائنٹ ہے بڑا قابل توجہ. نبی علیہ السلام نے تیسرا عمل یہ بتایا, فرمایا والد صالح, نیک اولاد. نہیں کون سی اولاد؟ نیک اولاد. آگے نبی علیہ السلام نے نیک اولاد کی صفت بھی بیان کی ہے, صرف والد صالح بیان نہیں کیا. اگر ہوتا نا صرف والد صالح پھر اس کا معنی یہ بنتا کہ ہر نیک اولاد ماں باپ کو قبر میں فائدہ پہنچائے گی, ہر نیک اولاد. لیکن اس کی صفت نے آقا نے بیان کی کہ خالی نیک اولاد قبر میں فائدہ نہیں پہنچائے گی, نیک اولاد ایسی فرمائی یادعو لہو, یادعو لہو. کیونکہ میرے آقا نگاہ نبوت سے یہ جانتے تھے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا اولاد نیک ہوگی, نماز پڑھنے والی ہوگی, اللہ اللہ کرنے والی ہوگی, روزہ حج زکات ادا کرنے والی ہوگی, لیکن اولاد کا عقیدہ یہ ہوگا کہ ماں باپ کے لیے دعا مانگنا جائز نہیں ہے. یہ عقیدہ ہوگا. اس لیے میرے آقا نے والد صالح نہیں فرمایا, اس کے ساتھ فرمایا ایسی نیک اولاد یادعو لہو جو ماں باپ کے چلے جانے کے بعد ان کے لیے بخشش کی دعا مانگے. پھر میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن بندہ آئے گا, اللہ فرمائے گا کہ تو جنت میں داخل ہو جا. وہ بندہ جب جنت میں جائے گا وہاں جا کے اپنا اعلیٰ ٹھکانہ دیکھے گا تو کہے گا
عظمت کیسے ملی؟ میرے تو گناہ زیادہ تھے نیکیاں کم تھیں. تو رب کائنات فرمائے گا کہ میں جانتا ہوں تیرے گناہ زیادہ تھے نیکیاں کم تھیں، لیکن فرمایا بے استغفار والا نے جس نیک اولاد کو اپنے پیچھے چھوڑ کے آیا تھا وہ تیری نیک اولاد تیرے لیے بخشش کی دعا مانگتی تھی. ہم نے تیری اولاد کی دعا کی وجہ سے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا ہے. تو رابط وقار اس لیے کیونکہ آج جمعہ کا دن ہے، باقی نعت خواں بھی یہاں تشریف فرما ہے، تو میں نے بھی 2 جمعے پڑھانے ہوتے ہیں، تو مجھے بھی جلدی ہے انشاءاللہ یہ نعت شریف کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. تو اس تمام خلاصہ یہ نکلا کہ جب کسی کے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں، دنیا سے چلے جانے کے بعد جو اولاد ماں باپ نے کمایا وہ تو تمہیں دے گئے، کوٹھیاں بنگلے زمینیں وہ تو آپ کو دے گئے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگے اور ماں باپ کے نام کا صدقہ خیرات کرے. صدقہ خیرات کرو گے قبر میں ماں باپ کو فائدہ ملے گا. دعا مانگو گے تو تمہاری دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے ماں باپ کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرمائے گا. تمہاری دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ماں باپ کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے گا. میری دعا ہے خالق کائنات بھائی عمران صاحب کی والدہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر پہ اپنے رحمتوں کا نزول فرمائے. بشرا جزاک اللہ حافظ القاری مفتی محمد سعید علی باہی صاحب بہت ہی عظیم ملفوظات یادیات سے ہمارے امام کو منور کر رہے ہیں. اللہ رب العزت کے راہ کی قبر میں علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے. رسول برکت کے لیے کہیں سبحان اللہ. سارے سوال میں جمع ہوئے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے. پھر کہیں سبحان اللہ. ابھی دونوں افواہ بھائی تشریف فرما ہیں جو بارگاہ رسالت ہیں. عقیدت کے پھول میں شامل فرمائیں کہ انشاءاللہ ہم 12 بجے ختم شریف بھی پڑھیں گے. 12:15 جمعے کی اذان ہے. سبھی نفر نے جمعہ بھی ادا کرنا ہے. اس وقت کے لیے اپنی حاضری ہے. بھائی محمد عثمان صاحب اپنی برادر ساؤنڈ سسٹم بھائی رضوان صاحب انہوں کی آج اس بات پر کرنا ہے پاک میں بڑی کاوش ہے، بڑی محنت ہے. اللہ ان کی محنت کی محبت کو قبول فرمائے. بھائی عثمان صاحب نے ایک کام کا حکم دیا ہے، اسی کام کے 2 اشعار پیش کر رہا ہوں. تو 2 شان اہل بیت کے پیش کر رہا ہوں. 4 اشعار ہیں میرے پاس. تقریباً 5 سے 7 منٹ میری حاضری ہے. اس کے بعد نعت خواں بھائی اپنی حاضری پیش کر کے محبت سے کسی سبحان اللہ. بھائی عمران صاحب بھائی عدنان صاحب بھائی کرام صاحب اللہ ان کو صبر جمیل مجھے عظیم عطا فرمائے. رسول برکت کے لیے بیٹھے سب کہیں سبحان اللہ. میں نے کلمہ شریف کا ذکر کرنا ہے تاکہ سارے ثواب مزید بلند ہو جائے. جو کلمہ شریف سے محبت کرتا ہے اسی رحمت کردے کا مجھے حکم ملا ہے پڑھنے کے لیے. یقیناً آپ نے شاید جہنے بھی سنا ہوگا کہ اس وجہ سے کہتی بتوا پڑھ رہا ہوں. رسول برکت کے لیے سب کو کلمے سے پیار ہے. سب کلمہ لوگ بیٹھے ایک مرتبہ محبت سے بابا سے بند پڑھیے لا الہ الا اللہ. بالکل پڑھنا ہے جس کا محبت ہے وہ پڑھے.
نبوت میں لا الہ الا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی نبوت میں لا الہ الا اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی نبوت میں لا الہ الا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، ان کی نبوت میں لا الہ الا اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، ان کی نبوت میں لا الہ الا اللہ 12 نبی الاول میرے قریب قریب والا کا جلوہ گر ہوئے ان کی نبوت میں سیدنا صدیق اکبر کی صداقت میں لا الہ الا اللہ، سیدنا عمر فاروق کی عدالت میں لا الہ الا اللہ، سیدنا عثمان غنی کی سخاوت میں لا الہ الا اللہ، مولا علی کی شجاعت میں اللہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام پڑھا کرو لا الہ الا اللہ، پھر فرمایا مولا مجھے حسن عمل بتا، اللہ نے پھر فرمایا موسیٰ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ، تیسری مرتبہ پھر بات ہے خدا بندی میں التجا کرتے ہیں مولا مجھے حسن عمل بتا تو راضی ہو جا۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام یہ وہ کلمہ ہے جو 7 آسمان 7 زمینوں سے افضل ہے۔ سیدنا علی اصغر کی شہادت میں لا الہ الا اللہ، سیدنا علی اکبر کی شہادت میں لا الہ الا اللہ، غازی نواز کی شہادت میں لا الہ الا اللہ، جناب حر کی شہادت میں لا الہ الا اللہ، بھائی ساری جنگ ملانے کربلا میں 72 اسی کلمے کو بچاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تو بارگاہ حسین میں ایک حسینی عطیہ تھا، اے امام علی مقام سیدنا علی اصغر شہید ہو گئے، سیدنا علی اکبر شہید ہو گئے، غازی نواز شہید ہو گئے، سب شہید ہو چکے ہیں، اب کچھ بچا کچھ بچا تو بارگاہ حسین سے صدا آتی ہے، حسین پاک سے پوچھا
نعت پیش کرتے ہیں نعت خواہ بھائی کو سماعت کرتے ہیں نبی کے پاک نواسے نبی کے پاک نواسے سلام ہو تم پر ہو تم پر نبی کے پاک نواسے پاک نواسے سلام ہو تم پر سلام ہو تم پر تیری وجہ سے بچا تیری وجہ سے بچا دین پناہ استغفر سے سردار ندا دستر دست جدید حقا کے بنا لا الہ استغفر سے اسی کے ساتھ منتظر سننا صدبیر فضل آباد سے تشریف لائے ہوئے خوشنگات کا وہ وسیع مزور جس کی خوشبو ہمارے علاقے کے کونے کونے میں رہی ہے بھائی محمد ابراہیم صاحب کی خصوصی دعوت پر تشریف لائے ہیں بھائی محمد سید قادری صاحب تشریف لائے بارگاہ رسالت نذرانہ محبت پیش کرنے نعرہ تکبیر آواز نام سرکار کے غلام کا ذکر کر بولیے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم ستزلت موت مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اسلام کا جواب دینا واجب ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ بڑا بڑا اچھا پڑھوا رہے ہیں اس طرح موجود ہیں اللہ پاک میرا پڑھنا میں بالکل نہیں پڑھنا اللہ پاک میرا پڑھنا میں پڑھنا سنا بلکہ سارے زمین بیٹھ کے پڑھنا بات بات کوئی مجھے سنائی اس یقینا زبان پڑھو اسی سارے سوال میں بیٹھے ہیں جو پڑھنے میں بخش ہونا ہے اس یقینا پڑھو کہ اسی تے پڑھنے دے حضور مدینے سے سنتے ہیں اللہ سارا ایمان ہے کہ حضور سارے جان دے دیکھنے کوئی زبان خوش میں ماں والے بندر زبان پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ملکہ پڑھئے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ
قسمت ذرا بابا سبحان اللہ شیخ عالم پلس انسان کا ایمان ہے عقیدہ ہے خواہش ہے کہ سے بنی ہے حضور کا نام سارے کا فون لے کے جاوے جڑا جڑا چاہے ذرا بابا سبحان اللہ شیخ عالم کی شیخ صاحب ماشاءاللہ پڑھے کہ کعبہ عشق کا ہو نمازی Yeah.
ماشاءاللہ کرنے تھے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ آباد میں تشریف لائے ہوئے معصومہ خانم رسول بہت ہی خوبصورت حاضری پیش کر جگہ بھائی کی آواز میں انداز میں عزت میں شہرت میں مزید ترقی عطا فرمائے ملتمس صاحب شہر سعودی کے سطح پر کے عظیم اسلام خان رسول بہترین صد و بدال سفیر عشق رسول عظیم اسلام خان رسول محترم المکان واجب الاحترام محترم محمد طاہر جراحی صاحب تشریف لائے بارگاہ رسالت میں بلوائے حقیقت پیش فرمائے ان کی آمد سے قبل نعرہ کلمات آواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چالیار حاجی خواجہ قطب فرید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنہیں سارے آپ جانتے ہو کہ رسالے صاحب کی محفل ہے جب بندہ کسی کو ملن واسطے جاتا ہے نا تو بندہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ یار فلانا بندہ میرے ملن واسطے آیا ہے اگر بندہ وہ واسطے کوئی تحفہ لے کے جائے تو بندہ مزید خوش ہوتا ہے کہ یار بندہ میرے ملن بھی آیا ہے تو میرے واسطے تحفہ بھی لے کے آیا ہے تو جدو بندہ دنیا تو ٹوٹ جاتا ہے نا بندہ اور کوئی تحفہ نہیں دے سکتا لیکن نیکی کا تحفہ ضرور دے سکتا ہے نیکی کا تحفہ وہ ملے گا جب اسی اس پاک ذکر کے بیٹھ کے سبحان اللہ ماشاءاللہ دی صدا بلند کریں گے کاج بچ کے بہت ذرا سبحان اللہ میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب بھائی عثمان صاحب کا بھائی رضوان صاحب کا اور اہل خانہ کا جنہوں نے بندے نہ چیز نو اکرج پال دی بارگاہ وچ میرا سائی کا موقع دیتا ایک دفعہ محبت دے نال جم کے آمنہ دے نال دی بلند بارگاہ دے وچ بلند آواز دے نال درود پاک دا نظرانہ پیش کرو کوئی زبان تماشا میں پڑھی صلی اللہ علیہ یا
ہوتا ہے پھر بیٹا ہوتا ہے، پہلے ماں ہوتی ہے پھر دھی ہوتی ہے، دنیا کے آن کی ایک ترتیب ہے، لیکن دنیا تو جان کی کوئی ترتیب نہیں۔ باپ زندہ ہے بیٹا دنیا تو جا رہے ہیں، ماں زندہ ہے دنیا تو جا رہی ہے۔ شاعر لکھ رہا ہے لکھیا لکھا وچ اثر تو جو ساڈے اوہ تو لینا اوہ میں لینا، تیریاں میریاں آکڑاں کس کھاتے تم ہی ٹہ جانا میں بھی ٹہ جانا، تیریاں میریاں آکڑاں کس کھاتے کہ چند سا ادھارے میرا بلو یاد چیز ادھاری دا مان کا دا اے تھے وہاں مسافرہ تم آئے بڑے آپھرنا ایک اوپر دھان کا دا دیکھو میرے میرے لے ساتھ پہ جانی سنگانو چھڑ کے ٹری جاندے سنگ سنگانو چھڑ کے ٹری جاندے کہ دے نال لائے ایتھے سنگ یارو اوڑا جنا بھی پیار دا ہوئے پاویں رکھ جاندا ہے پل وچ رنگ یارو دو شرمان نشان پیش کر کے میری حاضر محبت مائن کو ساتھ میں جاتے رچ میں اپنی حاضروں کو عیدت کرنا ہے تو وہ محبت جناب کہہ اس نے روز معاشر تبدیل ہوئے گا میں موقع کی مناسبت جناب قرآن پیش کر رہے ہیں روز معاشر تبدیل ہوئے گا کہ میری آقا رسول سجدے میں چھوڑے گا آج اسی کی بخشش واسطے بیٹھے ہیں میری آقا رسول سجدے میں چھوڑے گا ربا دیکھو دعا ہوئے گی سونیا میری امت میں بخش دی سونیا میری امت میں بخش دی اللہ پاک کی ذات فرمائے کہ سونیا سجدے سے چال ہے جو میں تم پہ گاؤں میں کرنے
निशा के लिए जिमनाना में तेरा वास्ता तो सोने जिमनाना में तेरा वास्ता लोग कहने यारी ओ अल्लाह पे अकड़े यार नो ओ अल्लाह पे अकड़े यार नो अज निजान ते आप खलो जा कहता यार अल्लाह जिसदा चाहे तारा कर ले नेकियां आला पल्ला नेकियां वाला पल्ला मर्जियां कर सोनिया वो सोनिया जिले इस्लाती गाने सरकार बस ये बनेंगे सजा बुलंद करके मिल के गएगा मर्जियां कर सोनिया वो सोनिया मर्जियां कर सोनिया पल्ला होला रख या पारी ओ अल्लाह पे अपने यार हो अजवाज के क्या है सुभान अल्लाह है बात वादे के मुताबिक आपको मेरा तुम्हारी शान को शाद रही हाजिर को पर इत्तेफाक अजवाज के क्या है सुभान अल्लाह हाय ए मामा ठंडियां छावे मामा ठंडियां छावे मामा ठंडियां छावे जन्नत नो जादियां रावाने मामा ठंडियां छावे मामा मावा दे विच चाप दिवाला मावा वेखण दा पुतरा ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਬੇਗਮ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਾਂ ਕੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚਾਪ ਦਿਲਾਂਦਾ ਮਾਵਾਂ ਵੇਖਣ ਨਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰਾ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਜਿਉਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਲੈ ਨਾਲ ਮੁਰਾਦਾਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਲੈ ਜਿਉਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਲੈ ਨਾਲ ਮੁਰਾਦਾਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨ ਨਾ ਹਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਰੱਬ ਦੀ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਸੁਣ ਲੋ ਜਗ ਦਾ प्यारे धोखा सजनों दा प्यार अनोखा सुन लो जग दा प्यारे धोखा
حسن ننگا ہوتا کہ ویر مر کنڈ خالی ماما پاچ محمد بخشا کہ کون کرے جس تم بے حکرتی دی کوئی اس تم بے نل پانی چیڑے آئے میرے محمد کہ او بھئی آئے مکانی ہے او یاد حوالے رب دے ان میلے نے چار دنا دے اس زندگی دے مبارک ہو سی جس دن تیرے ملا گے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوا تبارك. ایک مرتبہ الحمدللہ شریف اور دل مرتبہ پرسی اور آخر روشن پڑھ کے میرے گھر دے ماشاءاللہ شاہی صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائے گی جڑی آپ نے پہلے ہے پڑھی ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اللہ کریم نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا کہ بے شک ہے ایمان والے ہو. ایمان والے نے مخاطب کر کے فرمایا کہ بے شک ہے ایمان والے لا تلہکم
غافل نہ کر دے اللہ دے ذکر کو کی فرمایا اموالکم تہاڈا مال و اولادکم تہاڈی اولاد یعنی اللہ کریم فرما رہا ہے کہ ایمان والے میں تانوں مال بھی دیتا ہے تے اولاد بھی دیتی ہے لیکن یاد رکھنا مال بھی تہاڈے واسطے آزمائش ہے اولاد بھی تہاڈے واسطے آزمائش ہے کہ تانوں اللہ دے ذکر تو غافل نہ کر دے یا اللہ پھر کی کریے فرمایا مال تے اولاد لے کے نا میرا ذکر کرے مال تے اولاد لے کے کی کرے مال تے اولاد لے کے میرا ذکر کرے مال تے اولاد لے کے کی کرے کہ اگر میں مال ادا کروں تے نمازاں بھی پڑھو تے قرآن بھی پڑھو تے شکر ادا کرو میرا پھر میں مال اولاد عطا فرما دیاں پھر اولاد لے کے نمازاں پڑھو حج و زکات ادا کرو روزے رکھو قرآن پڑھو تے پھر میرا شکر ادا کرو اچھا مال جو اولاد لے کے رسول اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ فائدہ کی ملے گا اللہ تعالیٰ نے آیت کے اگلے لفظ میں اندر پھر فائدہ بیان فرمایا کہ فائدہ کی ملے گا فرمایا اگر اے مال دے اولاد سب میرے ذکر کے اندر صرف کر دے ہوگے نا کہ مال لے کے بھی خود ہی میرا ذکر کرو گے تے اپنا مال جڑا میرے رستے سے لگاؤ گے میں اولاد دے گا فرمایا اولاد کو میرے رستے سے چلاؤ گے اولاد کو نمازی بناؤ گے میرا ذکر کرو گے اور کرواؤ گے پھر کی ہوئے گا فرمایا کل جب تساں دنیا کو چلے جاؤ گے نا جڑی اولاد تساں میرے ذکر کے اندر لگا کے گئے ہو اس اولاد دیاں دعاواں دا صدقہ میں تہاڈی بخشش فرما دے گا اور جڑا مال میرے رستے کے اندر لگا کے گئے کوئی مسجد بنا کے کوئی مدرسہ بنا کے کسی چوراہے دے تے کوئی لڑکا لگا کے کوئی بھی نیکی دا کام اپنے مال دے نال کر کے فرمایا مال دنیا میں رہ جائے گا لیکن میرا صلہ میں جنت کے اندر اعلی مقام عطا فرما دے گا اللہ تعالی مرحمت بخشش فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم لك الحمد وإليك المستغاث وعنك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أرحم الراحمين يا إله العالمين إيصال الصواب بنفس باقي يا إله العالمين كرامي تلاوت کلام پاک کو لے کے یا الہ العالمین محفل شروع کرا کے ہم تک دعا تھا یا الہ العالمین جو بھی صحیح صحیح کلمہ کلام پاک پڑھا گیا تیری پاک منور گردن پیش کرنے کو قبول فرما الہ العالمین حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آپ کی شان سے رہنا عطا کرنے یا الہ العالمین قبول فرما یا الہ العالمین حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پیش کرنے کو قبول فرما یا الہ العالمین آپ وسیلے سے تمام انبیاء کرام ملائکہ کرام صحابہ کرام امہات المؤمنین ازواج مطہرات حسنین کریمین تمام بزرگان دین اور انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما یا الہ العالمین تمام شہیدان اسلام تمام غازیان اسلام کی انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما الہ العالمین روز اول کو رہ کے روز آخر تک جتنے بھی مسلمان اس دنیا فانی پر گزر گئے یا الہ العالمین یا گزرن کے تمام بھی انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما میرے اور حاضرین جتنے بھی عزیز اور طلباء چھوٹے بڑے اس دنیا فانی تو چلے گئے تمام بھی انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما الہ العالمین تمام کے درجات بلند فرما تمام جنت الفردوس اللہ مقام عطا فرما یا الہ العالمین خصوصاً اس اہل خانہ کا تعلق رکھنے والے جتنے بھی چھوٹے بڑے افراد اس دنیا فانی تو چلے گئے تمام بھی انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما یا الہ العالمین خصوص پھر خصوص اہتمام دا ثواب شکر و ذکر دا ثواب یا الہ العالمین قرآن اس دا ثواب
یا الہ العالمین اے محمد عمران کی دیوار دامت المدینہ نشاء صاحب نے قبول فرما الہ العالمین قبول منظور فرما کے جنت الفردوس میں مقام عطا فرما زندگی دیاں تمام چھوٹیاں بڑیاں خطاؤں معاف فرما کے عفو در گزر دے در پناہ نصیب فرما یا الہ العالمین باتقاضۂ بشریت اگر دنیا کے اندر رہنے ہمیں کوئی غلطی گزر گئی اپنی محبوب کے صدقے سے معاف فرما یا الہ العالمین دنیا کے اندر رہ کے جو نیک کام کیتے یا الہ العالمین بچیاں قرآن پاک پڑھایا یا الہ العالمین قرآن پاک کی تعلیم کا صدقہ جنت الفردوس سے درا مقام عطا فرما یا الہ العالمین قبر حشر دی منزل آسان فرما یا الہ العالمین حضور دی شہزادی آپ کا پڑوس عطا فرما حضور صلی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدقہ قبر الہ العالمین منبع نور بکا نور بڑا یا الہ العالمین عذاب قبر کو محفوظ فرما اللهم رب اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللهم اعنا على ذکرک وشکرک مع تلاوة القرآن وحسن عبادتک صلی اللہ تعالی علیہ بخیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ جی برت تقسیم کیا جائے گا برت تقسیم